اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشین پر تشریف فرما منچ پر بیٹھے ہوئے بھاگیداری سنکلپ مورچہ کے صدر محترم جناب اوم پرکاش راجبر صاحب، اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب شوکت علی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین اترولہ ودھان سبھا کے امیدوار ڈاکٹر منان صاحب، میرے مجلسی رفقا جناب اوم پرکاش راجبر صاحب کے پارٹی کے تمام ذمہ داران، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اترولہ کی اس اولیاء اللہ کی سرزمین پر آپ نے مجلس کے جلسے میں شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب کیا۔ میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تمام سے یہ گزارش کرنے کے لیے کہ اتر پردیش ریاست میں آئندہ سال جو اسمبلی یا ودھان سبھا کے انتخابات یا چناؤ ہونے جا رہے ہیں، اس میں ہم تمام کو اپنے ایک ایک ووٹ کو جوڑ کر متحد ہو کر ہم کو جناب اوم پرکاش راجبر صاحب کو جو بھاگیداری سنکلپ مورچہ کو انہوں نے بنایا ہے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ جناب اوم پرکاش راجبر صاحب ایک بے خوف اور ایک عزت دار اور ایک غیور سیاسی لیڈر ہیں، جنہوں نے اپنی برادری کے لیے برسوں کام کیا، زمین پر چل کر، گاڑی اور ٹرین میں سفر کر کے انہوں نے اپنے سماج کو متحد کر کے اتر پردیش کی سیاست میں اپنے سماج کو ان کا ایک مقام پیدا کیا۔ میں جناب راجبر صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور کاوشوں کے ساتھ اپنے سماج کو یہاں تک لایا، اور وہ اس پر مطمئن یا اطمینان نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھاگیداری سنکلپ مورچہ کو بنایا، اور اس بھاگیداری سنکلپ مورچہ میں تمام اتر پردیش کے پچھڑے ہوئے سماج کو شامل کیا، ان کی سیاسی پارٹیوں کو شامل کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین بھی جناب اوم پرکاش راجبر صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ میں اترولہ کے غیور عوام کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، میں نے ہمیشہ کہا اور پھر کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر جب تک آپ کے پاس اپنے ووٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل کبھی حل نہیں کیے جائیں گے۔ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی دلت سماج سے اس کا تعلق ہے، کوئی راجبر سماج سے اس کا تعلق ہے، کوئی بیکورڈ کلاس سے اس کا تعلق ہے، کوئی مسلم اقلیت سے اس کا تعلق ہے، تو یاد رکھیے آپ جب تک اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، اپنے ودھائک کو، اپنے سانسد کو
اپنے ضلع پریشد کے الیکشن میں اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا، آپ کی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، آپ کے چہروں پر جو مصائب اور مشکلات رونما ہوتی ہیں تو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالم لوگ بجائے ان ظلم کو اور اس تکلیف کو محسوس کرے وہ مسکراتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اتر پردیش کی سیاست میں ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ آج آپ بھاگیداری سنکلپ مورچہ کے تحت جمع ہو جائیے اور ہم لوگ مل کر اپنے دلوں کو ملا کر غلط فہمیوں کا خاتمہ کر کے ایک متحدہ کوشش کریں گے تاکہ وہ پچھڑا سماج جس کو بڑی بڑی پارٹیوں نے ان سے انصاف نہیں کیا، میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آئندہ سال جب اترلا میں اسمبلی کے ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو یہاں سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر منان مجلس کے امیدوار ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنی، پچھلے 4 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے اور اتر پردیش ریاست کے چیف منسٹر مکھیہ منتری جناب یوگی آدتیہ ناتھ ہے۔ انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ بھارت کے سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جائیں، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ صرف ایک ہی مذہب کی، ایک ہی طبقے کی، ایک ہی ذات برادری کی بات کریں۔ ان کا حالیہ بیان آپ نے سنا ہوگا کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے یہ کہہ دیا کہ بھارت کو وشو میں اس کا مقام اس لیے نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہم سیکولرزم کو مانتے ہیں۔ میں اترلا کی سرزمین میں کھڑے ہو کر اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو گیان دینا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید اتر پردیش کے مکھیہ منتری یہ بھول چکے ہیں کہ جس سمویدھان پر انہوں نے قسم کھا کر اتر پردیش کے مکھیہ منتری بنے، اسی سمویدھان میں یوگی جی اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھارت کے سمویدھان کی آرٹیکل 14 کو پڑھ لیجئے، آرٹیکل 19 کو پڑھ لیجئے، آرٹیکل 22 کو پڑھ لیجئے، 25 کو، 26 کو، 29 اور 30 کو پڑھ لیجئے۔ یوگی جی کسی کو بٹھا لیجئے اور اس سے کہیے کہ ایک شیروانی ٹوپی پہننے والا یہاں پر آ کر ایک بھڑکاؤ بھاشن دے کر گیا ہے، ذرا مجھے اس بارے میں سمجھا دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھیہ منتری ہیں اور جس سمویدھان میں سیکولرزم لکھا گیا اسی کے بارے میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کہتے ہیں کہ وہ سیکولرزم پوری دنیا میں، وشو میں بھارت کو اس کا مقام دلانے سے روک رہا ہے۔ یوگی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ماشاءاللہ 100 روپے لیٹر ہو چکا ہے، کیا وہ سیکولرزم کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا سیکولرزم کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا؟ بتائیے وہ بی جے پی جو کہتی تھی کہ ہم نے غریب مہیلاؤں کو گیس کا سلنڈر دیا، آج وہی غریب مہیلا 865 روپے کا گیس کا سلنڈر خریدنے کے موقف میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو کرایہ دینا ہے اپنے گھر کا، اس لیے کہ اس کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ اس کے پتی کے پاس اب نوکری باقی نہیں رہی۔ مگر اتر پردیش کے مکھیہ منتری
غریبوں کی تکلیف کو دور کرنے کے بجائے سیکولرزم کی بات کرتے ہیں۔ میں اترولہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار بنی 2017 سے 2020 کے درمیان میں 6,775 انکاؤنٹر ہوئے، 6,475 انکاؤنٹر ہوئے، جس میں سے مرنے والوں کی تعداد 37% مسلمانوں کی 37% مسلمانوں کی تھی، اور اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی پاپولیشن کا پرسنٹیج 18 یا 19% کے درمیان میں ہے۔ آخر یہ ظلم کیوں؟ آخر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ ایک دیش کے بڑے پردیش کا مکھیہ منتری کہتا ہے کہ ٹھوک دو، ٹھوکنے سے جرم یا کرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا، چاہے میں ہوں یا کوئی پولیس کا IPS آفیسر ہو، کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ مگر اس ٹھوک دو کی پالیسی نے دیکھ لیا کہ 6,475 انکاؤنٹر میں 37% جن لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا وہ مسلمان تھے۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ حکومت سمویدھان کے تحت کام کر رہی ہے؟ کیا اتر پردیش میں رول آف لا ہے یا رول بائی گن ہے؟ اس کا فیصلہ یقیناً اتر پردیش کی جنتا کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں بلکہ پورے ملک میں CAA NPR NRC کے خلاف احتجاج ہوا۔ ہم سب نے مل کر احتجاج کیا اس لیے کہ وہ قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف تھا۔ وہ قانون رائٹ ٹو ایکوالٹی، مساوات اور برابری کے خلاف تھا۔ پارلیمنٹ میں جب اس پر بحث ہو رہی تھی تو میں نے بی جے پی کے 300 سانسد کے سامنے کھڑے ہو کر بھارت کے سمویدھان کی دلائل کو دے کر یہ بتایا کہ مذہب کے نام پر سٹیزنشپ کا قانون نہیں بن سکتا، مذہب کے نام پر آپ مسلمانوں سے سٹیزنشپ نہیں چھین سکتے۔ اور میں نے پوری پارلیمنٹ میں سانسد میں کھڑے ہو کر اس کو کالا قانون قرار دیا اور اس کالے قانون کی کاپی کو پھاڑا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو جنہوں نے پرامن احتجاج کیا اس قانون کے خلاف۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اتر پردیش میں 23 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کی جانیں لے لی گئی۔ بتائیے یہ کون سا انصاف ہے کہ گولی مار کر ان کو جان لے لی جاتی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس کی رپورٹ ہے، ریٹائرڈ جج کی رپورٹ ہے، جنہوں نے کہا کہ ان بچوں کی جان لینے کے لیے گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ 23 مرنے والے کہاں کہاں کے تھے؟ علی گڑھ کے تھے، مظفر نگر، آپ کے ماؤ بیریج اور بلند شہر سے ان کا تعلق تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس طرح سے اگر سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں گی تو بتائیے پھر ہمارے ملک میں جمہوریت کا کیا ہوگا؟ اتر پردیش میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا ہوگا؟ آج مرنے والوں کے گھروں میں کوئی جا کر ان سے پوچھتا نہیں ہے۔ وہ 23 لوگ جو مر گئے، آج دنیا ان کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتی۔ کوئی اس مرنے والے ماں کی بیٹے سے جا کر نہیں پوچھتا کہ ماں تو سکون میں ہے یا نہیں۔ مرنے والے بیٹے کے باپ کے پاس کوئی جا کر اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ چچا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن لوگوں کی جانیں چلی گئیں آج ان کے گھر میں کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف اور کرب میں اپنی زندگی گزار رہے۔ مگر میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک اور اس ملک کے سمویدھان کو بچانے کے لیے
ہم کو اپنی جان کے نذرانے بھی دینا پڑے تو ہم دیتے رہیں گے. اگر ہم کو اپنی جان قربان کرنا پڑا تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اگر میں آپ ایک خون کا خطرہ بہائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے گا مجھے ایسی زندگی دے کہ دم واپسی تک میں تیرے سامنے سجدہ کروں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤں. میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ مجھے جب تک زندہ رکھیں گے میری زبان آپ کے ذکر سے تر ہوتی رہے. میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے گا مجھے میری زبان میں وہ طاقت دے کہ میں ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ظلم اور انصاف کا مطالبہ کرتا رہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا یہ میری زندگی کا نصب العین ہے. اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا بنا کر رکھ. یا اللہ مجھے ایسا کتا بنا کر رکھ جو کبھی بھی مظلوموں کے ظالموں اگر ظلم کرے تو میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں. میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تو مجھے موت دے تو شہید کی موت دے تاکہ میں آج تیری زندگی جو تو نے مجھے دی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا. کون کون سی نعمت کا میں اللہ کا شکر ادا کروں. اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں بے خوف ہو کر بغیر کسی کے ڈر سے یا بغیر کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، کیونکہ ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو صرف رب کائنات کے آگے سر جھکاتی ہے. میں آپ کو یہ تیقن دینے آیا ہوں کہ یہ میری زندگی کا نصب العین ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ظلم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا. کہاں گئی انسانیت؟ یہ ہمارا دیس گاندھی کا دیس ہے، گوتم بدھ کا دیس ہے، گرو نانک کا دیس ہے، خواجہ اجمیری غریب نواز کا دیس ہے. میرے بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ایک معصوم بچہ غازی آباد میں جا کر ایک عبادت گاہ میں پانی پیتا ہے، پیاسا ہے، پانی پیتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس مذہب کا نہیں ہے تو کیسے یہاں پر آ کر پانی پیا. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس لیے ہم نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک میں 200 سال کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ کیا ہم نے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر لاٹھیاں اس لیے کھائی تھی؟ کیا اس لیے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالے پانی کی سزا کو بخوشی قبول کیا؟ کیا اسی لیے ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر پھانسی کی سزا کو مسکراتے ہوئے قبول کیا؟ کیا اسی لیے جوہر برادران نے، کیا اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی دن کے لیے دیا تھا کہ اگر کوئی معصوم بچہ کسی اور کی عبادت گاہ میں جا کر پینے کا پانی پیتا ہے تو اس کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جائے گی؟ یہ انسانیت ہے. اور تم نام لیتے ہو گاندھی کا، تم نام لیتے ہو کہ بھارت میں ہم اپنی آزادی کے 75 سال کا جشن منائیں گے. کس بات کا جشن مناؤ گے؟ کس بات کا جشن مناؤ گے کہ ایک بچے کو مار کر اس کا ویڈیو بناتے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت گاندھی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت سردار پٹیل کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت ان مجاہدین آزادی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سی محبت سبھاش چندر بوس نیتا جی سے ادا کر رہے ہیں کہ جب اسی دیش میں ایک بچے کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جاتی؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک معصوم بچے کو پیٹتے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں. ارے
عبادت کا کسی کی بھی ہوگی، تم بھگوان کی پوجا کرو یا اللہ کی کرو یا گوتم بدھ کی کرو، مگر انسانیت تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر میں اچھا مسلمان، اگر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو میں اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا پڑے گا، اور اچھا انسان بننے کے لیے کملی والے آقا نے کیا کہا تھا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں پر نفرت کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ جب یہ نفرت اتنی پھیل جائے گی تو پھر ملک میں کیا ہوگا؟ کون ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے؟ کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نفرت کے خاتمے کے لیے، تاکہ وہ معصوم بچے جو آج ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی مارے نہ پیٹے، اس بچے کے ماں باپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، اسی لیے اوم پرکاش راجبر صاحب نے سنکلپ مورچہ بنایا ہے، اور ہم کو ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کو حاصل کرنے کے لیے، میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم کو نفرت کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ ہم کو یہ لڑائی جو لوگ لڑا رہے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے، زہر کے خاتمے کے لیے، اس ملک، اس دیش کو بچانے کے لیے، اتر پردیش میں محبتوں کی فضاؤں کو عام کرنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت موقع دیا، صفا کو دیا، بی ایس پی کو دیا، کانگریس کو دیا۔ اب میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ایک طاقتور روپ میں سنکلپ مورچہ، جس کی اوم پرکاش راجبر قیادت کر رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، متحدہ طور پر اپنے کے کوٹ کا استعمال کریں، اور جو لوگ راجبر صاحب کو اور اسد الدین اویسی کو بی ٹیم کا بات کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں پیارے، ہم بی ٹیم نہیں ہیں، ہم بی ٹیم نہیں ہیں، ہم وہ ٹیم ہیں، ہم ترازو کا وہ پلڑا ہے کہ جس کا ساتھ دیں گے وہ تخت پر بیٹھ جائے گا، ہم جس کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ تختے پر لیٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب تم اپنی فکر کرو، اور تم وہ بات یاد رکھو، یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیز سے کہنا چاہ رہا ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو یا راجور ہو یا دلت ہو یا بیکورڈ کلاس ہو، اس کا تو ووٹ ہمارے جیب میں ہے۔ نہیں، اب تمہاری جیب میں کوئی چیز نہیں رکھا گیا ہے، تمہاری جیب خالی ہو چکی ہے، تم بے ایمان تھے، اس لیے تمہارے لوگ تم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب سب کی نظریں اوم پرکاش راجبر اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف لگی ہوئی ہے۔ آج ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، الحمدللہ لوگ جمع ہو کر ہمارے حوصلے کو بلند کرتے اور کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے، اتر پردیش کو بچائیے۔ اتر پردیش میں ایک نئی سیاسی قیادت کی اور ایک نئی سیاسی فضاؤں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال پہلے آپ نے بہت سی پارٹیوں کو ووٹ دیا۔ میں 5 سال پہلے بھی اتر پردیش میں مختلف مقامات پر جا کر اپنی بات کو رکھا، مگر اس وقت آپ کو کہا گیا تھا کہ سیکولرزم کو بچانا ہے، آپ کو کہا گیا تھا کہ سیکولرزم کو بچانا ہے، سیکولرزم کو بچانا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سیکولرزم کو تو نہیں بچا پائے مگر اپنے خاندان کو بچا دیے۔ سیکولرزم کو تو بچا نہیں پائے مگر اپنے رشتہ داروں کو بچا دیے، اور ہوا کیا کہ نقصان ان کا نہیں ہوا جو کل مکھیہ منتری تھے، آج بھی وہ آرام سے اپنے گھر میں سو رہے ہیں، مگر برا حال کس کا ہو گیا؟ برا حال میرا ہو گیا۔ آج میری آواز کو دبا دیا جاتا ہے،
میرے محلے جات میں، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں جہاں پر غریب اور کمزور بستا ہے وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک وکلپ، ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم آپ کے سامنے آیا ہے، آپ اس کا ساتھ دیجئے۔ اور پھر بہت سے لوگ مجھے یہ پیغام دیے کہ کسی نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نام وسیم ہوگا، یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے، اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کو اضافہ کرنا چاہتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اختلافات کو اور فروغ دینا چاہتے ہیں، جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں تم کو لئیم کہتا ہوں، میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں، میں تم کو فرعون کا بیٹا کہتا ہوں، میں تم کو نمرود کی اولاد کہتا ہوں۔ ارے وہ قرآن اگر شیر خدا حضرت علی ہے جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، کیا اسد اللہ کی موجودگی میں کوئی کلام اللہ میں اضافہ یا کمی کر سکتا تھا؟ جس اہل بیت کے گھر میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، آج تم اس طرح کی واہیات باتیں کرتے ہو، انشاءاللہ تعالی تم بے عزت ہوگے اور دنیا دیکھے گی تم کو کہ تمہاری بے عزتی کو، اور تم زندہ ضرور رہو گے انشاءاللہ۔ تم 130 سال زندہ رہو گے، جلدی نہیں جاؤ گے پیارے، آرام سے رہو گے، تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک اور بات آپ تک کہنا تھا کہ مجلس کے تعلق سے لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ جہاں ہم لڑتے ہیں وہاں بی جے پی جیت جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، امیٹھی میں تو میرا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، کیسے ہار گئے پیارے وہاں پر؟ ہم تو نہیں تھے وہاں پر، ہم تو نہیں تھے۔ اچھا پھر سماجوادی پارٹی کے بڑے بڑے پریوار کے لوگ ہار گئے، بڑے بڑے لوگ ہار گئے، قنوج سے ہار گئے، ہارے نا، قنوج سے ہار گئے۔ وہ کیا میں تھا یار؟ اوم پرکاش صاحب جا کر پڑھ کر پھونک کر آئے تھے کیا؟ آپ وہاں پر ہار گئے۔ آپ ہارتے ہیں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اب ہم جب آگے بڑھ کر غریب مظلوم عوام کے انصاف کے لیے لڑتے ہیں تو ان کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ضرور آپ کے سر میں درد ہونا چاہیے، آپ کو تکلیف ہونا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے۔ ہماری ان باتوں کا جس کا ذکر اوم پرکاش راجبر صاحب نے کیا، سنجیدگی سے غور کریے، اس پر سوچئے، ورنہ نقصان ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی محل ہے، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے۔ اگر پھر تم چلے گئے گمنامی کی وادیوں میں تو یاد رکھو جو تمہارا محل تمہارے پاس ہے وہ انشاءاللہ کہیں ویران نہ بن جائے، ورنہ دنیا دیکھ کر کہے گی کہ ہاں یہ کھنڈیر بتا رہا ہے کہ عمارت کسی زمانے میں شاندار تھی۔ اب ان کو سوچنا ہے کہ کیا اقدام کرنا ہے۔ ہم اور راجبر صاحب بہار میں مل کر الیکشن لڑے تھے، ہم وہاں پر بھی اپنے پارٹی کو مجلس اور راجبر صاحب ساتھ تھے۔ بہار میں مجلس کے 5 MLA جیت کر گئے اور جیت کر سیمانچل کے علاقے سے گئے۔ جس طرح آپ کا اترولا، جس طرح آپ کا یہ ضلع پسماندہ ہے اعتبار سے، اسی طرح سیمانچل کا علاقہ پسماندہ ہے، بیکورڈ ہے۔ مگر ہمارے 5 MLA جب بہار کی ویدھان سبھا میں جیت کر گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے گونگوں کی طرح بیٹھ کر، خاموش بیٹھ کر، جیسا کوئی مشاعرے میں بیٹھ کر شاعر کو سنتا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔
बिहार के विधानसभा के दरो दीवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने हिला कर रख दिया। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर साहब ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा को खड़े होकर बेखौफ होकर आवाम के मसाइल को बयान करते हैं, उसी तरह मजलिस के एमएलए बिहार की विधानसभा में हर मसले को उठाते हैं। इतना उठाया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने चिढ़ गए, गुस्सा आया और कहा कि मैं देख लूंगा। तो हम नीतीश कुमार से कहे कि आप क्या देखेंगे, अल्लाह हमारे को देखने वाला है, ऐसे चप्पन आकर चले गए। मगर बताने का मकसद ये है कि आपके नुमाइंदे अगर इस संकल्प मोर्चा के तहत मजलिस और जनाब राजभर साहब की पार्टी के लोग एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह अब कामयाब होकर जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खामोश नहीं बैठेंगे। उत्तरोला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान लड़ेगा, उत्तरोला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान जीतेगा, उत्तरोला के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर मन्नान हुकूमत वक्त से अपने मुतालिबात को मनवा लेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा इत्तेहाद सिर्फ आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन के लिए भी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर 2024 में पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे तो मजलिस और ओम प्रकाश राजभर साहब मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारी यह ख्वाहिश होगी कि ओम प्रकाश राजभर साहब के नुमाइंदे भारत की संसद में भी ये पीला और हरा झंडा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये जो संकल्प मोर्चा बनाया गया है, इसकी सरपरस्ती करिए, इसके लिए दुआ करिए, इसको कामयाब करिए, मुल्क के संविधान को बचाइए। उत्तर प्रदेश में ये जो नाइंसाफी का दौर चल रहा है, उसका खात्मा करिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बड़ा गुरूर है कि क़यामत कभी नहीं आएगी। योगी जी, क़यामत आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक सियासी क़यामत आइंदा साल आएगी और दुनिया की क़यामत तो आने वाली है, वो आपको सबको मालूम। मगर हम आज मिलकर काम करेंगे। मैं मानता हूं ये काम आसान नहीं है, ये काम बड़ी मुश्किल का काम है, मगर वो इंसानी का इंसान जो मुश्किल काम ना करे, और हमको ये मुश्किल काम करना है। और मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ की वजह से, शौकत साहब की क़यादत में जो उत्तर प्रदेश में मेरे तमाम मजलिस रुफ़्क़ा काम कर रहे हैं, उनको आप कामयाब और कामरान करेंगे। गुजरात मजलिस गई और गुजरात में मजलिस ने अहमदाबाद में बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लिया। वहां पर अहमदाबाद में मजलिस के 7 अरकान बल्दिया कामयाब हुए। गोधरा में 7 जीते। मोडासा में मजलिस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मोडासा में बनी। कांग्रेस को हमारे से मजलिस से कम सीटें मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आने वाला कल तुम्हारा है, आने वाला मुस्तकबिल नौजवानों तुम्हारा है। नौजवानों, अगर तुम नहीं चाहते कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा तकालीफ के दौर से गुजरे, जिस तरह नाइंसाफी तुम्हारे वालिद और तुम्हारे दादा से हुई, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है, ये लड़ाई तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए। अगर आज तुम इस संकल्प मोर्चे का साथ नहीं दोगे तो कल अगर तुम्हारा दिन खराब होगा, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब होगा, तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। नौजवानों, मुत्तहिद हो जाओ। यकीनन इख्तलाफ हो सकता है और इख्तलाफ फितरी चीज है, मगर इख्तलाफ इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि हम अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को कुचल कर रख दें। मैं अपनी मां और बहनों से कह रहा हूं, मेरी सरदार मां और बहनों से भीख मांग रहा हूं
کہ جس طرح تم نے اپنی زندگی خوف میں گزار دی کہ کیا ہوگا، آج ہم تم سے اپیل کر رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی سرپرستی کرو، اپنے بچوں کے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً یہ ڈر اور خوف کے ماحول کا خاتمہ ہوگا۔ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری سرپرستی کریے۔ آپ نے بڑے مصائب اور مشکلات کے دور میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، آپ نے اس ریاست میں بڑے بڑے واقعات قسم کے حادثات اور واقعات کو دیکھا، آپ نے بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا، آپ نے فسادات کو دیکھا۔ میں اپنے بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ مجھ جیسے دیوانے کی سرپرستی کرو، مجھے آپ گائیڈ کرو، اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے صحیح کرو، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اس اندھیری رات میں ایک روشنی کا مینار بن کر مجھے راستہ دکھاؤ۔ مجھے خوف نہیں ہے، میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں، میں کھائی میں کودنے کو تیار ہوں، اس لیے تیار ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حق ملے، ان بچوں کو ان کا روشن مستقبل ان کو ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ان کی زندگی، اللہ جب تک ان کو زندہ رکھے گا، ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو ان کا حق ملے، روشن مستقبل ملے، ہمارے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام ہو، ظلم کا خاتمہ ہو۔ ارے اگر آج ضرورت ہے تو اسکول اور یونیورسٹی میں ہمیں اپنے بچوں کو بھرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ بجائے یونیورسٹی اور اسکولوں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، ہم کو جیلوں میں ڈال کر ہماری جوانی کو سڑا دیا جاتا ہے۔ کون ہے پوچھنے والا؟ بتاؤ۔ وہ بچے جو سڑ رہے ہیں جیلوں میں، معصوم نوجوان جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اور جب الیکشن آ جاتا ہے تو بڑے ہمدرد بن کر آتے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی آواز نہیں ہے، آپ کی قیادت نہیں ہے۔ باہر میں جائے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں سیکولرزم، میں سیکولرزم کا کولی نہیں ہوں۔ بقول اوم پرکاش راجبھر صاحب کے کہ ہم لوڈر نہیں ہیں، ہم تم کو لیڈر بنانے آئے ہیں اور تم کو لیڈر بنا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش میں آپ لیڈر بنیں گے، اتر پردیش میں آپ قائد بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے کہ جب تک تمہاری آواز کے بغیر تمہارے اور کسی غریب کے مقدر کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ آج آپ کو قائد بننا ہے، لیڈر بننا ہے، اور تم یاد رکھو صرف اسد الدین اویسی کی تقریر کو سن کر تم لیڈر نہیں بن جاؤ گے، بلکہ محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا، ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرنا پڑے گا، بے نفس ہو کر اپنے کاز کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا کاز یہ ہے کہ اتر پردیش کے مظلوم عوام کو انصاف ملے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آخر میں آپ سے ایک اور بات کی اپیل کروں گا کہ اپنی بیویوں کی اور اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، ہماری بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ میرے عزیزوں، اس جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرو۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کوئی ہماری بہن روتی ہے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادی میں آسانی پیدا کرو، یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو اور نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، اگر اب بھی تم اس کے بعد، یہ تمام حالات کے بعد بھی اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا تم قیامت میں اٹھو گے؟ اگر آج تم نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے تم بتاؤ؟ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری بربادی کے تمام منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تمہیں ختم کرنے کے، تمہاری شناخت کو، ہماری پہچان کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے وہ غازی آباد کے بچے کو پینے کے پانی پینے پر مارا جاتا ہے؟ کیا پیغام ملتا ہے؟ کب اٹھو گے میرے بھائی؟ اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ سیکولرزم کو بچانا صرف اسد الدین اویسی کی ذمہ داری ہے، اوم پرکاش راجبھر کی نہیں ہے۔ سیکولرزم کا بوجھ سب کو اٹھانا پڑے گا۔
ہم 60 سال سے خالی کولی بنے ہوئے اور جو ہمارا ووٹ حاصل کرتے گئے وہ نیتا بن گئے، ودھائک بن گئے، سانسد بن گئے، مکھیہ منتری بن گئے، اور ہم کو ایک چپراسی کی نوکری تک نہیں۔ آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ناانصافیوں کا خاتمہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس جلسے کے بعد بڑے بڑے منافقین آئیں گے، ڈرنے والے آئیں گے جو یوگی سے ڈرتے ہیں، مودی سے ڈرتے ہیں، جو ان تمام سیکولر پارٹی کے نیتاؤں سے ڈرتے ہیں۔ میں ان منافقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے نہ ڈرتا تھا، نہ کبھی ڈرتا رہوں گا، نہ میں تمہارے سیاسی آقاؤں سے ڈرتا ہوں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہاں، اگر میرے مقدر میں اللہ جیل لکھا ہے تو جیل تو جاؤں گا، اگر میرے مقدر میں اللہ گولی لکھا ہے تو اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہوں کہ آقا جب تک زندہ رکھنا ہے رکھو، آپ کے در کا کتا بنا کر رکھو، یا پھر آپ کے اس حلال حق پر اپنی جان کو میں قربان کر دوں۔ میرے عزیز دوستو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم دنیا میں ایک ہی بار مرنے کو آئے، عزت سے زندگی گزارو، بے خوف ہو کر اپنی زندگی لڑو۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان اس بات کی ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں۔ یہ سنویدھان ہم کو یہ نہیں کہتا کہ تم کمرے کی گھر میں بیٹھ کر اپنے در و دیوار میں بیٹھ کر اپنے دروازے بند کر رو۔ نوجوانوں، تم کو سنویدھان یہ نہیں کہتا کہ تم اگر کوئی مارے تو تم کسی کھیت کے کونے میں جا کر آنکھ سے آنسو بہاؤ۔ نہیں نوجوانوں، یہ سنویدھان تم سے کہتا ہے کہ لڑنا پڑے گا۔ جب تک تم لڑو گے نہیں، اٹھو گے نہیں اپنے حق کے لیے، کوئی تمہارا حق دینے والا نہیں ہے۔ تم لاکھ رو لو، بھیک مانگو، کچھ نہیں دینے والے۔ جس دن تم اٹھ جاؤ گے اور بولو گے کہ ہاں میں نیتا بنوں گا اپنی برادری کا، مظلوم عوام کا، اور میں اپنے حق کی لڑائی لڑوں گا، تو یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ یاد رکھو، اگر کوئی نوجوان یہ کہے گا اسد الدین اویسی تو جذباتی بات کہہ گیا، مگر میرے سامنے یوگی ہے، مودی ہے، اکھلیش ہے، بی ایس پی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیرت مند نوجوانوں، میں تم سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، تم نیت کر لو، تم ارادہ کر لو، تم کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تمہارے راستے سے ہٹا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تم کو کامیاب کرے گا اور اللہ تم کو اپنے منزل مقصود تک لے کر جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، اور دلوں کا حال تو رب کریم جاننے والا ہے۔ تو نوجوانوں، آج بھارت میں ہم کو اپنے سنویدھان کو بچانا ہے، اس سنکلپ مورچے کو کامیاب کرنا ہے، اور بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ اتر پردیش میں دوبارہ ان کی سرکار بنے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اوم پرکاش راج بھر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ یوگی کو اتر پردیش کا مکھیہ منتری نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے۔ مکھیہ منتری بنے گا تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب مل کر محنت کریں گے تو ہمارا بھائی اوم پرکاش راج بھر بنے گا انشاءاللہ۔ لوگ کہیں گے یہ سیاسی بات کہہ گیا ہے، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمارے حوصلے بلند رہیں گے، محنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، اور ہمارے ساتھ جو آتا ہے آپ آئیے، نہیں آتے تو پھر بعد میں جب نقصان ہو جائے گا، جب تمہارا محل کھنڈیر میں تبدیل ہو جائے گا، تب تم شکایت نہیں کرنا ہم سے، کیونکہ ہم تو بھکاری لوگ ہیں، ہماری فقیری میں اللہ نے شاہی دی ہے، تم بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتے۔ ارے ہم تو 60 سال سے برداشت کر رہے ہیں نا،
ہم کو کوئی سزا نہیں ملی، ہم تو صرف ووٹ ڈالنے والے رہ گئے، ووٹ ڈالنے والے رہ گئے۔ مراد آباد کا عیدگاہ کا فساد ہوا تم اس کو بھول گئے، ہاشم پورا ہوا تم اس کو بھول گئے، اور تم صرف جذبات میں آ کر ووٹ ڈالتے رہے۔ میرے بھائی کب تک ووٹ ڈالو گے؟ کبھی ووٹ تو حاصل بھی کرو نا، کبھی اپنے لیے تو ووٹ لو۔ جس کو تم ووٹ ڈال رہے وہ کیا کر رہے بتاؤ آپ؟ کیا کبھی لڑتے ہیں ہمارے لیے؟ کیا کبھی پچھڑے سماج کے لیے آواز اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ ان کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اقتدار ملے، مجھے ستا ملے، میری گاڑی پر لال لائٹ ہو، میری گاڑی کے سامنے پولیس کی 4 گاڑیاں ہوں، میرے اطراف میں 20 سیکورٹی گارڈ ہوں، اور یہی اپنی شاہی کے لیے ہمارا ووٹ حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اب آپ کو یہ تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ اترولا سے ڈاکٹر منان کو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو یہاں سے اپنا ودھائک بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ ان کو اپنا ودھائک بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ ذرا زور سے بولو۔ کیا آپ تمام متحدہ طور پر انشاءاللہ ڈاکٹر منان کو یہاں سے اپنا خادم بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ آپ وعدہ کر رہے ہیں ہم تمام سے، میں مطمئن جاؤں یہاں سے، اور ہم ڈاکٹر منان سے بھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، ہم آپ سے ہی امید کر رہے ہیں کہ آپ پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح آپ آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں، اترلا کے کسی شخص کی آنکھ میں آنسو آپ آنے نہیں دیں گے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ یہ کام ڈاکٹر صاحب کا ہونا چاہیے، یہی کام ودھائک کا ہونا چاہیے۔ مگر ماشاءاللہ جتنے ودھائک ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملک کا بادشاہ ہے، اس کے اطراف میں 5-10 سیکورٹی گارڈ، 2-2 4-4 گاڑیاں، کام کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے وہ تو رولنگ پارٹی ہے، ہم سत्ता میں ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا ہے، سत्ता کسی کے پاس نہیں رہتی۔ یہ ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ اندرا گاندھی کو بھی مٹھی چاٹنا پڑا، راجیو گاندھی کو بھی الیکشن ہارنا پڑا، اٹل بہاری واجپئی کو بھی الیکشن ہارنا پڑا، اور منموہن سنگھ کو بھی ہارنا پڑا۔ انشاءاللہ تعالی یوگی اور مودی دونوں ہاریں گے انشاءاللہ، اور ان دونوں کو ہرائے گا ہمارا اوم پرکاش راجبھر انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اوم پرکاش راجبھر صاحب کو کہ انہوں نے منسٹری شپ سے ریزائن کیا، منسٹر سے ریزائن کر دیا، اور پھرتے رہتے اتر پردیش میں، کبھی ٹرین میں تو کبھی بس میں تو کبھی گاڑی میں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی محنت رنگ لائے گی، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری سردار ماں اور بہنوں، پورے اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ ضلع پریشد کے چناؤ میں راجبھر صاحب اور ہم لوگ ساتھ ہیں، اس کا خیال رکھیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت قریب آئے گا ہم یہاں پر آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریے اور اس سنکلپ مورچہ کو کامیاب کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔